الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے شہادت حق کا جو پمپ میں نے بھیجا ہے آپ کو، ہینڈ آؤٹ 11 پیجز کا، وہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو پوری طرح سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو قرآن و سنت کی ساری ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے فریضہ شہادت حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو تزکیہ نفس آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اور آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا آپ اگر دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا 13 سال مکے میں کیا کیا بتائیں مجھے؟ صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے کیا سب سے بڑا کام کیا؟ جلدی بتائیں۔ تزکیہ نفس۔ تزکیہ تزکیہ نفس۔ نفس، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ بھلا تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ ایک بہترین شخصیت بنانے کے لیے کردار کی مضبوطی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ بندہ کام کر ہی نہیں سکتا جو اللہ نے مطالبات رکھے ہیں بندے کے سامنے، جب تک وہ اپنا تزکیہ نفس نہ کر سکے۔ جی سر، بالکل۔ تو تزکیہ نفس کے بعد انسان کو ہوش آتی ہے کہ میرا اب نفس اس قابل ہو گیا ہے، یہ نفس مطمئنہ بن گیا ہے، تو پھر وہ اللہ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے، دنیا کے مفادات کو بالکل ترک کر دیتا ہے، اور وہ آخرت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ اچھا، تزکیہ نفس کے بعد جو سب سے اہم کرنے کا کام ہے وہ شہادت حق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا پیج بائی پیج چلوں گا، سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا، تاکہ آپ اس کو پوری طرح سمجھتے جائیں۔ آ جائیے نا پیج نمبر 2 پر۔ سب سے پہلے لکھا ہے شہادت کے کیا معنی ہے۔ یہ بڑے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیں گے۔ شہادت کا ایک معنی تو گواہی دینا ہے، دوسرا معنی ہے کسی امر واقع کو خود دیکھ کر آگے بیان کرنا۔ شہادت ہے ہی یہی کہ انسان اس چیز کو پہلے دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بارے میں وہ گواہی دیتا ہے۔ تو دوسرا نمبر اس کا ہو گیا۔ تیسرا نمبر معنی یہ ہے کہ وہ بات جو کامل علم و یقین کے ساتھ کہی جائے، خواہ وہ علم مشاہدہ بصر سے حاصل ہو یا بصیرت سے۔ اچھا، اب یہاں مجھے یہ بتائیں، مجھے مثال دیں کہ کون سی وہ بات ہے جو ہم بصر سے تو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بصیرت سے اس کو پوری طرح سمجھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بصیرت ہوتی ہے دل کی روشنی۔ وہ کیا چیز ہے جس کی ہر مومن کو گواہی دینی ہے، اور وہ اپنی بصیرت سے اسے سمجھتا ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اس کی گواہی ملتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بصیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آیات کائنات کو دیکھ کر، آیات انفس کو دیکھ کے، مشاہدہ کر کے، تو ہمیں بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو انتہائی علم اور پوری ہر صفت کمال کی ہے اس کی۔ تو یہ گواہی ہم دیتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر۔ اچھا، اسی طرح آپ نے قیامت کو تو نہیں دیکھا نا؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا سر۔ تو قیامت کی جو گواہی ہے وہ بھی ہم اپنی بصیرت قرآن و سنت کی دلائل کی وجہ سے دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ اور زمانہ گواہی دیتا ہے، اور اسی سے بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم قرآن نے جیسے بیان کیا، ہم سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو اب شہادت کے 3 معنی ہیں: گواہی دینا،
خود دیکھ کر آگے بیان کرنا، اور تیسری بات ہے علم و یقین کی وہ کیفیت کہ جس کے بعد ہم بصیرت کے حوالے سے یہ بات یقین سے کہہ سکیں کہ یہ ہے حق ہے۔ کوئی سوال شہادت کے معنی کے حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ حق کے لغوی معنی: ہر وہ شے جو فی الواقع موجود ہو، آپ سامنے آپ کے موجود ہے، وہ حق ہے۔ ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہو، عقل بھی اس کو تسلیم کرتا ہو۔ آپ جب مجھے بتاتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے اور میں نے عقلاً اس کو سمجھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، تو میں اس کو حق تک تسلیم کروں گا۔ اخلاقاً واجب ہو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا اخلاق اس کا تقاضا کرتا ہو۔ اب سچ جو ہے وہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے، جھوٹ بری چیز ہے، وہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو اخلاق، جن چیز کو اخلاق سے مراد ہے قرآن و سنت والا اخلاق، یہ یاد رکھیے۔ اور وہ شے بھی حق کہلائے گی جس میں کوئی مقصدیت پائی جائے۔ نمکدانی لایا نا۔ ناہید صاحبہ، آپ کا مائک آن ہے اور ساری باتیں آپ کی آنے جا رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حق کا بھی صحیح مطلب جو ہے وہ اب ہمیں سمجھ آیا ان چار معنی کے بعد۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق کا یہ لفظ شہادت حق میں آیا ہے، یہاں دین حق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور آیت بڑی کلیئر ہے جو 3 جگہ سورہ فتح میں، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین کیا ہے؟ حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ اللہ نے یہ اپنے نبی کو کیوں بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر؟ جلدی بتائیں کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہم نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ نبی کریم انبیاء اسی لیے آئے، آخری نبی اسی لیے مبعوث ہوئے، اور اب یہ کام کس کا ہے؟ انبیاء تو نہیں آئیں گے، تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت مسلمہ ہم سب پہ، ہم سب پر۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین یہ ذمہ داری کیسے ادا کریں؟ جلدی بتائیں۔ سر سب سے پہلے اپنے گھروں میں دین کو نافذ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے نا وہ دین کے اصولوں کی تربیت کر کے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اس کی گواہی دے، ان کے گھر کے سارے معمولات جو ہیں وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تاکہ یہ پھر وہ گواہی ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر پہ اس دین کو نافذ کرنا، اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دینا کہ وہ دین، زندگی بھر دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم شہادت حق کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم ثواب کے لیے پڑھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے اس کو کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس آیت کو کبھی نہ بھولیں، اور یہ 3 جگہ قرآن میں آئی ہے، اور اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، خدا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو دین حق تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ دین جو پورا، ابھی دین کی آگے ڈیفینیشن میں مکمل آ رہی ہے آپ کے پاس۔ تو بالہدا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ سر قرآن۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، قرآن مجید یہ اصل اوریجنل اور برحق کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ایک ایک لفظ کے معنی سمجھیے۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ اب ذرا دین حق کو سمجھیے۔
اس آیت میں دین حق کا لفظ نظام زندگی یا طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دین حق اس نظام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور میں آپ کو بالکل کھول کے بتاؤں گا کہ اس دین حق ہے کیا، آگے آ رہا ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دین حق اسلام ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت 3 آپ کے نیچے دیکھ رہے ہیں پیج 2 پر، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس نبی اور اس قرآن کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ تو نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے، یاد رکھیں۔ اور آخر میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے جو دین جو میں نے نظام زندگی پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ دین اسلام نظام زندگی کیا ہے؟ اب ذرا اگلے پیج پہ آئیں اور کلیئرلی سمجھیں، جو بات سمجھ نہ آئے سوال کریں۔ پیج نمبر 3 پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چارٹ ہے۔ انگریزی کو بھول جائیے، جو آپ میں سے انگریزی نہیں جانتے بالکل اس کو نگلیکٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سمجھنے میں۔ اسلام کے معنی ہے فرما برداری۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر انسان شیطان یا طاغوت کی تابعداری کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ طاغوت یا شیطان کا بندہ ہے جس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت اللہ کی پابندی، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، یا دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، خواہش پرستی پہ چل رہی ہے؟ خواہش پرستی پہ چل رہی ہے، نافرمانی اللہ کی کر رہی ہے۔ ذرا غور سے سمجھیں ہم ان چیزوں کو۔ اچھا، اسلام کا اصطلاحی مفہوم، اسلام سے مراد وہ دین یا نظام زندگی ہے جسے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب نظام زندگی کے 2 پارٹس نیچے بڑا کلیئر ہے۔ ایک ہوگا فکری نظام، پہلا، اس فکر پہ کیا بیس ہوگا، اس فکر کی کس کی بنیاد بنے گا؟ عمل کی۔ عقائد و عمل امانیات کی۔ کی۔ اچھی طرح سمجھیے، تو نظام زندگی 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے فکری نظام اور ایک ہے عملی نظام۔ اب نیچے پھر آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ فکری نظام سے مراد عقائد و ایمانیات ہے۔ اچھا، اس فکر کی بنیاد کیا ہوگی؟ خود فکر جو ہے، فکری نظام ہے، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اسلام، ایمان۔ عقائد سر، توحید پر پختہ ایمان۔ اللہ کے بندو، یہی چیزیں ہیں جو آپ بالکل اتنے مخلص ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ذرا اس فکری نظام کی بنیاد علم ہے، بہت اچھی طرح سمجھیے، اور علم بھی قرآن و سنت کا۔ پتہ نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس فکر کی اگر مجھے علم نہیں ہے میرے رب کی صفات کا، میرے رب کے کمالات کا، میرے رب کی بے عیبی کا، تو پھر میں کیسا توحید پر عمل کروں گا؟ فکری نظام کی بنیاد علم ہے، اور علم کون سا؟ قرآن و سنت کا علم۔ پوری طرح سمجھیے، ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و سنت کے علم سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ جی سر۔ اسی لیے قرآن کا علم بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، اب فکری نظام کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب یہاں میں آپ کو ایک بہت کمال کی، یہ ایمان کتنی قیمتی متاع ہے۔
آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ کتنی قیمتی متاع ہے یہ ایمان؟ سر ساری چیزیں اسی پہ بیس کرتی ہیں. ساری سب چیزیں سے زیادہ سر. بات صاف صاف کریں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ساری چیزیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں. اب سر بڑے ان کا غور سے توحید رسالت آخرت. بڑے غور سے سنیے. وہ توحید رسالت آخرت جو ہے وہ ایمانیات ہے. یہ ایمان ایسی کنجی ہے کہ میرے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، یہ سارے سوالوں کا جواب کی کنجی ایمان ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا حاکم کون ہے. یہ ایمان ہی سے پتہ چلتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ساری زندگی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. دیکھ لیں آپ، ارد گرد بھی دیکھ لیں، مغرب کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کیپیٹلزم کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں. یہ ایمان قیمتی ترین متاع ہے ایک مومن کی. اگر اس کے پاس یقینی ایمان ہے تو وہ دنیا کے ہر مسئلے کو اس ایمان کی روشنی سے حل کر سکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے؟ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان. اے اللہ ہمیں اس ایمان سے محبت. ایمان سے آپ کی محبت جب ہوگی جب آخرت کا یقین پیدا ہوگا، وہ علم آپ کو حاصل ہو جائے گا کہ یہ آخرت برحق ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس کے کلاس میں سیرت کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ ان کی اتباع نہیں کر سکتے. وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو حقائق ہیں جو ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اس سے محبت نہیں ہو سکتی کہ اس کے انعامات کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فکری نظام جو ہے اسلام کا، ایمانیات، کتنا اہم ہے. اب یہ فکری نظام جو ہے، اس کے جو عملی تقاضے ہیں وہ عملی نظام ہے. اچھا، اب عملی نظام میں ذرا اچھی طرح سمجھیے. یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا، بڑا اچھا موقع ہے آپ کو چیزیں کلیئر کرنے کا. عملی نظام جو ہے، سب سے پہلے عبادات فقہی، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو ہے، اس کو عبادات کہتے ہیں فقہی. کیونکہ فقہ میں اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے، آپ کو کتابیں مل جائیں گی جو ساری تفصیلات بتاتی ہیں نماز، روزے، حج کی. تو اس لیے ان کو یہ عبادات ہیں، لیکن فقہی عبادات ہیں، لیکن انتہائی ضروری عبادات ہیں. بلا یہ فقہی عبادات جو ہیں، یہ ہماری کون سی زندگی کو مضبوط کرتی ہیں؟ عمل کی روحانی زندگی زندگی کو. دنیا اخلاق کو مضبوط بناتی ہے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ساری زندگی سارا میڈیکل میں دماغ لڑایا. اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی کہ ہم اس قرآن کی طرف اس صلاحیتوں کو لگائیں. دیکھیے، یہ جو ایمان ہے نا، فقہی عبادات ہماری ایک تو تربیت کرتی ہیں، تزکیہ نفس، اور دوسرا روحانی زندگی کو بڑا مضبوط بناتی ہیں. وہ جو روح ہے نا، روح کی غذا کیا ہے؟ کیا ہے روح کی غذا؟ وہی سر. قرآن مجید. جی قرآن مجید وہی. روح کی غذا. دیکھیں، آپ مجھے بات وہ بتایا کریں جو تاکہ ہم سب سمجھیں. روح کی غذا آسمان سے آئے گی، کیونکہ روح آسمانی چیز ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور وہ قرآن ہے. اس طرح صرف قرآن مت بتایا کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ روح کی قرآن کیوں غذا ہے. اس لیے کہ روح آسمانی چیز ہے اور اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی.
اور وہ آسمان سے وحی ربانی ہے جو قرآن کی شکل میں آج بھی محفوظ اور مامون ہے۔ اچھا، فقہی عبادات کے بارے میں اور کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں جواب۔ تزکیہ نفس۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ اور تزکیہ نفس کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ آیت پڑھیں بلا، آپ کون سی آیت ہے جو کہتی ہے کہ تزکیہ نفس نماز سے ہوگا؟ قد افلح من زکاہا۔ جی پھر پڑھیں۔ آپ نے ٹھیک، آپ لوگوں نے ٹھیک آیت نہیں پڑھ رہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسمہ فصلی۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ ہے آیت کہ تزکیہ نفس اس وقت ہوگا جب آپ ذکر الہی کریں گے اور آپ نماز پڑھیں گے۔ بڑا کلیئر ہوں کہ یہ نماز آپ ایسے ٹال ٹول والی نماز نہ پڑھیں، یہ تو تزکیہ نفس والی نماز ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اپنے ان حرکات پہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ کریں، یاد کریں، ان کو دیکھیں۔ اخلاقی تعلیمات، اب ذرا عملی نظام کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ پہلی چیز تھی عبادات اور دوسری چیز ہے اخلاقی نظام۔ یہ اخلاقی نظام کیا ہے بھلا؟ سر سوسائٹی میں جو ہمارے اخلاق سوسائٹی میں اخلاق، پتہ نہیں آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، ذرا پیج نمبر 4 کھولیے۔ سر حقوق، کھانے پینے کے آداب، زوجین کے آداب، اور بس پڑوسیوں کریں، آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریں۔ پیج نمبر 4 کھولیں، کھول لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب فکری نظام کے نیچے لکھا ہے عقائد و ایمانیات، اور نیچے لکھا ہے توحید، رسالت اور آخرت، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا ہے عبادت، فقہی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا وغیرہ۔ اخلاق کے نیچے تینوں لکھے ہوئے ہیں۔ اخلاق 3 چیزوں اجزاء ہیں اس کے، ایک ہے فضائل و رذائل، اور ایک ہے حقوق و فرائض، اور ایک ہے آداب۔ اچھی طرح دیکھیے، سمجھیے۔ جو کتاب میں نے سب سے اچھی اخلاق پہ دیکھی ہے نا، وہ آپ نے کون سی کتاب دیکھی ہے؟ پہلے آپ بتائیں، کبھی آپ نے اخلاق کو پڑھا ہے؟ کتنے آپ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ اخلاق کو آپ نے پڑھنا ہے نا۔ قرآن کی اخلاقی تعلیمات مکی صورتوں میں ہیں، اور جو ان کی 8 والیوم میں کتاب ہے نا سیرت پر، کس کی؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں، بہت کم پڑھتے سر ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے بتایا تھا، کون سی یاد ہے؟ سیرت کی کتاب بتائی تھی؟ مولانا دین اصلاحی اسلام۔ جی سید سلیمان ندوی۔ ہاں، سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی کی، یہ بڑی کمال کی کتاب ہے اخلاقیات پر، اس کو ضرور پڑھیں۔ اچھا، اب اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے: فضائل و رذائل، حقوق و فرائض، اور آداب۔ فضائل وہ سارے اخلاقی فضائل یا مارل ورچوز وہ ہیں: سچ، دیانت، امانت، جرت، ہمت، یہ ساری جو ہیں خوبیاں، یہ اخلاقی فضائل ہیں۔ اور جھوٹ، حسد، بغض وغیرہ، یہ سارے اخلاقی رذائل ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اخلاقی فضائل کا عادی ہو اور رذائل سے ہر طرح کا اجتناب کرے۔ یہ کوئی سوال حقوق و فرائض پر، ساری فضائل و رذائل پر کوئی سوال؟ اب آئیے حقوق و فرائض۔
والدین کے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر. اچھا، وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ جو حقوق ہیں والدین کے ہمارے ذمے، وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ فرائض بن جاتے ہیں. میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے میاں پر حقوق ہیں. اگر وہ ادا نہیں کرے گی یا وہ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بہت بڑے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، تو ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہمارے اخلاق کا حصہ ہے. سر اچھا جی یہ بددیانتی والدین کی، یہ نہیں سمجھ گئی. جی، یہ بددیانتی والدین کی کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا آپ کے والدین کیسی بات؟ یہ کچھ سر جی مسپرنٹ ہے. پرنٹ غلط ہو نیچے گیا. لکھا ہوا ہے. رضائل میں لکھا بددیانتی، دیانتداری اور بددیانتی، آگے ہاں والدین کے ٹھیک ہے، لکھا. جزاک اللہ. ہاں لکھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بددیانتی والدین کے، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اگر دیانتداری سے والدین کے حقوق ادا کریں گے تو وہ آپ نے حق ادا کیا، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اگر آپ نے اس میں بددیانتی کی تو پھر یہ رذائل، یہ آپ نے حقوق کا ٹھیک ادا نہیں کیا، لہذا آپ کے اخلاق ہی برے تھے. اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ کچھ مس جی پرنٹ ہے یہاں پہ، بزدلی سر جھوٹ. نہیں سمجھ آئی صحیح طریقے سے. اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے نا بددیانتی، بزدلی، جھوٹ، یہ سارے کے سارے رذائل ہیں. یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے. جی سر جی، یہ اس کے حقوق و فرائض کے نیچے آ گئے ہیں، یہ فضائل اور رذائل کے نیچے ہونے چاہیے تھے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ذرا مہربانی کر کے اس کو ٹھیک کر لیجئے. یہ والدین کے اس کے ساتھ ہے، حقوق و فرائض کے ساتھ ہے. تو یہ بددیانتی، بزدلی اور جھوٹ کس کے نیچے آئے گا؟ بالکل اس کے سامنے رذائل. کر لیجئے، فضائل و رذائل کے. دیانتداری فضائل میں سے ہے اور بددیانتی رذائل میں سے ہے. بہادری فضائل میں سے ہے اور بزدلی رذائل میں سے ہے. سچائی فضائل میں سے ہے اور جھوٹ رذائل میں سے ہے. جزاک اللہ، یہ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ ہماری غلطی ہے. جی وہ پرنٹنگ میں ہو گیا سر، باقی وہ حقوق میں آ ہاں، گیا نا حقوق و والدین فرائض حقوق میں آداب. جی. ایک مثال ہم نے دی ہے والدین کے حقوق. اب آپ گنتے جائیے معاشرے میں، پوری معاشرتی زندگی جو ہے وہ حقوق پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جزاک اللہ. یہ ہماری غلطی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. آداب جو ہیں آپ کو پتہ ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، محفل کے آداب ہیں. تو یہ اخلاق کے 3 حصے ہیں، فضائل و رذائل، حقوق و فرائض اور آداب. اس کے بعد عملی نظام میں جو ہے معاملات ہیں، ہر قسم کے معاملات، آئلی معاملات ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، عسکری ہوں، جنگی ہوں، قوم و بین الاقوامی ہوں وغیرہ، جو بھی کوئی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے عملی نظام کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا، اب آپ کا سوال، بنیادی ایک سوال کر رہا ہوں. یہ جو سارا اب آپ کی عبادات، اخلاق اور معاملات ہیں، یہ کہاں سے پھوٹ رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو اس ہم میں چاہتی ہے کہ عبادات ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، معاملات کی ٹھیک کرو؟ سر چشمہ سر ہدایت ایمان، اللہ تعالیٰ کی قرآن و ایمان سنت سے. اسوائے ایمان حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سر، ایمان سے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسوہ حسنہ، وہ پہلے وہاں ایمان تو لو. اسوہ حسنہ پہ ایمان ہے سب کی بنیاد. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اس وقت نمونہ ہوگا میرے لیے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں. یہیں سے تو سب گڑبڑ ہے کہ ہم ایمان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ایمان سب سے پہلی چیز ہے جہاں سے اخلاق پھوٹ رہا ہے، جہاں سے عبادات نکل رہی ہیں، جہاں سے معاملات نکل رہے ہیں.
ان باتوں کو میں ٹھیک ٹھیک سمجھوں گا تو میں اپنا ٹھیک ٹھیک تزکیہ کروں گا. پیج نمبر 4 کا اس دین اسلام کی بڑی تفصیلی چارٹ ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں فکری نظام کیا ہے، عملی نظام کیا ہے، عبادات، اخلاق، معاملات کیا ہیں، سارا بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے. سر اس کو ذرا وضاحت کرتے، اعتقاد کی جہت میں توحید اصل دین ہے، یہ جہت کیا ہوتا ہے سر؟ جڑ ہوتی ہے؟ اچھا، اعتقاد جہت میں نے ہوتا ہے کسی سیم نہیں طرف یا کوشش. پہلو. اعتقاد کی جہت، اعتقاد کہ توحید اصل دین ہے، یعنی اس ساری بنیاد دین کی جو ہے نا، دیکھیں نا، آپ کا عقیدہ ہی پورے کا پورا، بڑے غور سے سمجھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ دین آپ کا جب ٹھیک ہوگا جب آپ کی توحید ٹھیک ہوگی. تو رسالت کو آپ جب صحیح سمجھیں گے جب آپ توحید کو سمجھیں گے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا یہ ہے، اور اس نے رب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کا عقیدہ توحید ہی عقیدہ رسالت کو بھی، اور عقیدہ آخرت جو ہے وہ اللہ کا یوم حساب ہے. لہذا توحید جڑ ہے، بنیاد ہے عقیدے کی بھی اور عمل کی بھی. کیوں عمل کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، سارے عملی نظام جو ہے، اور میں نے اس اللہ کو جب حاکم مان لیا ہے، حکم اس کا چلے گا میرے اوپر. میں بڑا وقت لگا رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو. اور کوئی سوال؟ آج یہ پیج نمبر 4 پہ دین اسلام نظام زندگی، بالکل بڑا کلیئر چارٹ ہے. سر یہ بھی بتائیے، عبادت کی جہد میں رسالت اصل دین ہے. ہاں، بہت اچھا بہت اچھا. اب اللہ نے تو حکم دے دیا کہ میری عبادت کرو. وہ عبادت آپ کیسے کریں گے؟ احسان جلدی بتائیے. سر جیسے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے طریقے مطابق. پر. تو لہذا اس لیے کہا کہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ آپ کو اس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. اور اس لیے کہا کہ عبادت کی جہت اس پہلو سے رسالت اصل دین ہے، اور اعمال صالح میں اتباع رسول مطلوب اور مقصود ہے. کہ جب آپ عمل کریں، چاہے وہ آپ کے عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، تو آپ کو نمونہ کہاں سے ملے گا اس کام کرنے کا؟ کہاں سے ملے گا؟ سیرت نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. ہاں، یہ ایک ایک جملہ جو ہے بڑا معنی خیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اعتقاد کی پہلو سے توحید اصل دین ہے، عبادت کی پہلو سے رسالت اصل دین ہے، اور اعمال صالح میں اتباع رسول مطلوب اور مقصود ہے. کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب آ جائیے. اگر یہ 4 پیجز بڑے کلیئر ہونے چاہیے ہر مومن کو. اب آ جائیے مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری شہادت حق ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو صرف یہی نہیں کہ انہوں نے عقائد و ایمانیات اور پر ٹھیک ایمان لا کر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا بندوبست کریں. صرف اتنی نہیں، وہ اپنے ہر قسم کے معاملات، خاندانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اسلام کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق عمل کریں. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ذمہ داری کہ وہ یہ جو عبادات، اخلاق، معاملات ہیں، ٹھیک ٹھیک قرآن کے مطابق، حکم کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کریں.
اس کے علاوہ ایک اور بڑی بھاری ذمہ داری جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، وہ تمام دنیا کے سامنے حق یعنی دین اسلام کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ وجہ یہ ہے، دیکھیں، ایک ذمہ داری تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ شہادت حق جو ہے، یہ کتنا اہم ہے قرآن کی نظر میں، ذرا اس کو سمجھیے۔ اچھا، یہ جو قرآن کی مجھے وہ آیت بتائیں جس کے تحت ہم پر یہ ساری جو عبادات، اخلاق، معاملات سب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کو ادا کریں۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ میڈم، یہ شہادت حق کی آیت ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم پورے دین کو، جیسے نظام اسلام پیج نمبر 4 پر ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک من و ان عمل کرنے کی کون سی آیت ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ ایکسیلنٹ، یہ ہے وہ مومن۔ اور یہ تو ہے نا، لکھیں، یہ بقرہ کی 208 ہے جو آپ سے اور مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ دین پر جزوی عمل نہ کرو، پورے کا پورا دین۔ وہ جو پیج نمبر 4 پہ چارٹ ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، سارے کے سارے عین قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ بہت اچھا۔ اچھا، اب یہ تو پتہ چل گیا آپ کو۔ اب مجھے آپ بتائیں قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جزوی عمل کرنے والا جو شخص ہے، کہ کبھی نماز دی چاہے تو پڑھ لی، ٹکرے مار لیں، ٹھونکے مار لیں، کبھی روزہ بھی رکھ لیا، اور حج بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا، تو یہ، اور دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، پورے دین کی، تو ایسی شخص کے بارے میں قرآن نے کی کون سی آیت ہے؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وَتَكْفُرُونَ وتكفرون ببعض۔ شاباش، 85 سورہ شاباش۔ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی 85، بڑے غور سے سنیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ حرکت کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اصول بتا رہے ہیں، اس کو دنیا میں ذلت ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں سخت ترین جہنم کا عذاب ان کو ملے گا۔ یہ ہے ان لوگوں کا اللہ کا اصول، جس کے تحت وہ لوگ جو دین پر کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، 208 سورہ بقرہ، وہ ہے دین مومن۔ اور یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، جو جتنا خوفناک عدل کی تباہی مسلمان کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل صحیح کہہ رہے سر۔ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں۔ امت مسلمہ کو بھی دیکھ لیں سر، جو فلسطین بالکل کے دیکھ لیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر لسٹ میں ہم آخری نمبروں پہ ہیں، بالکل۔ اللہ اکبر، مومن دعوی اسلام کے، اور وہاں آخری لسٹ پر۔ اگر واقعی ہم مومن ہوتے تو خدا کی قسم ہم پہلے سر فہرست ہوتے کہ یہ ہے مومن، اور وہ مومن کی آگے آ رہی ہیں شرطیں۔ سر وہ جاپان، ڈنمارک، یہ کافر ملک پہلے نمبروں پہ ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے، یہاں تک جو بات ہم نے کی ہے وہ اس دین کی جس کے یہ اجزاء ہیں۔ آپ کے پیج نمبر 4 پر چارٹ ہے، میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو لکھ کے پورا سمجھا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور ذمہ داری ہے، یہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی نا بقرہ میں، آپ کے نیچے لکھی ہوئی ہے،
آل عمران سورہ بقرہ کی 143۔ اب بڑے غور سے سنیے اس کو، کاش ہم قرآن کو سمجھیں، ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے۔ اب بتائیں، پوری سورہ بقرہ سب سے لمبی سورت 2.5 پاروں پہ تقریباً مشتمل ہے، وہاں پہلے 2 رکوعوں میں انسانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں، پکے مومن، پکے کافر اور منافق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ابتدا کیسے ہوئی اور انسان کو کس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ساری تفصیلات وہاں پتہ چل جاتی ہیں اس واقعے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کو دعوت دی، کس کی؟ عبادت الہی کی۔ یہ آپ کو چوتھا رکوع ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آیت 142 تک جو مجموعی مضمون ہے وہ یہود کا اہل کتاب میں سے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء ان میں بھیجے، حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، یوں گنتے جائیے، بعض دفعہ 2 نبی رہے۔ ادھر دوسری اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو امامت نہیں ملی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو امامت رہی اس امت کے پاس جو بنی اسرائیل تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے انتہا کر دی تو اللہ رب العالمین نے ان سے امامت دنیا کی چھین لی اور وہ امامت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ کو۔ اب یہ صاف بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی امامت پر قائم رہنا ہے تو پھر تمہیں ان تمام برائیوں سے جس میں ملوث تھے بنی اسرائیل وہ بالکل چھوڑنی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم ان سے بھی بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں بجا کے 142 تک ان کی ساری کارستانیاں، جرائم کی چارج شیٹ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اور پیج نمبر 5 پر آپ کی سامنے ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے امت وسط بنایا۔ اور امت وسط کا کام کیا ہوگا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ کیسے گواہ ہو؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسا رسول تم پر گواہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ادخلوا فی السلم کافہ کی پوری مثال ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ کی ذات جو ہے اس کے پوری طرح رہنمائی موجود ہے، 100% وہ اللہ کے دین پر چل رہی تھی۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو کام تھا وہ شہادت فریضہ علی الناس تھا، کہ لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دینا کہ آپ دین کو دعوت دیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور لوگوں کے سامنے جب آپ دین کی دعوت پیش کریں تو اسی طرح پیش کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعوت پیش کی تھی جس کی اب ذمہ داری امت پر ہے؟ سوال کو پوری طرح کلیئر کر لیجئے اب میرے ساتھ، تاکہ آپ اس نقطے کو سمجھ کر ہم اپنی جو مستقبل کی کوششیں ہیں اس میں اس چیز کو شامل کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور آپ نے دعوت فریضہ علی الناس، شہادت علی الناس ادا کرنا ہے۔
اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا فریضہ ادا کیا ہے جو اب ہمیں ادا کرنا ہے؟ سر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہاں، یہ تو بڑی آسان بات ہے اتنی ساری کہہ دینا. آپ جی وہ ذرا جو مجھے فرائض منصبی ہیں 4 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سر دین کی دعوت جیسے حق اور سچ ہے اس طریقے سے بیان کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے چلیں ٹھیک کہا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دعوت دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے لیے کون سی ہمیں خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس دعوت کا ہم حق ادا کر سکیں؟ سر پہلے نمبر پہ تو علم ہونا چاہیے قرآن و سنت کا. ہمارے اپنی ذات جو ہے وہ اس کی مثال ہونی چاہیے. اور یہ پہ ہمارے اخلاق اعمال. یہ آپ سب سطحی باتیں کر رہے ہیں. سر عملی شہادت دیں پہلے، سر پھر ہمارا قولی عقیدہ شہادت درست دیں. ہونا چاہیے، ہمارے عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہمارا عمل صحیح ہوگا، ہم صحیح دعوت دے سکیں گے. سر جی ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اب بڑے غور سے سنیے. آپ کا ایمان سب سے پہلی ہے قولی شہادت. لکھیں، یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اگلے پیج پہ آئیں نا، یہ پیج 5 ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیج 7 پہ لکھا ہے قولی شہادت اور عملی شہادت. تو پہلے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے وہ کام کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، تزکیہ نفس تو کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ 4 شرائط میں وہ سب سے بڑا پرومیننٹ سوال ہے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب. تزکیہ نفس جب ہو چکے گا تو ہم قرآن و سنت کے علم سے بھی آراستہ ہو جائیں گے، کیونکہ اسی بنیاد پر تو ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہے. اب جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے کھول کھول کے، وہی چیزیں بیان کرنا قولی شہادت ہے. کہ وہ گواہی جو قرآن و سنت بول بول کے کہہ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قولی شہادت. کہ اس علم کو لوگوں میں پھیلانا. وہ علم لوگوں کے پاس آ جائے گا تو پھر ایمان بھی لائیں گے، ایمان لا کے عمل صالح بھی کریں گے، اور آپ قولی گواہی کا حق ادا کریں گے. صرف قولی گواہی نہیں، اس کے ساتھ آپ نے عملی گواہی بھی دینی ہے. کہ آپ کا عمل بالکل جس طرح وہ ایک شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہوتا ہے، وہ عملاً ہر عمل وہی کرتا ہے جو قرآن و سنت کا ہو. تو ایک قولی شہادت ہے. وہ قولی شہادت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، جو قرآن دے رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں حکم دے رہے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو قولاً بتائیں کہ اسلام یہ ہے. اور نمبر 2، ہم خود اس کا نمونہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نمونہ تھے کہ صرف اس وقت صحابہ اور صحابیات کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے وہ نمونہ ہے. تو قولی شہادت یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ دعوت حق کا فرض انجام دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور اس کی گواہی اپنے عمل سے دی ہے، تو قولی اور عملی شہادتیں دونوں ہمیں دینی ہیں، تاکہ امت کا یہ فریضہ انجام دے گی تو پھر دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. سوال کریں اب اس پہ جتنے مرضی ہے تاکہ ہم آگے چلیں. اگر آپ کو فریضہ شہادت حق 2 چیزوں پہ بنیاد ہے اس کی. قولی شہادت، قولی شہادت کا مطلب ہے کہ قولاً ہم وہی کچھ کہیں جو قرآن و سنت کہہ رہی ہے پورے دین کے بارے میں. اور عملی شہادت کہ ہم خود اس کی عملاً گواہی دیں کہ ہم نے اپنے اس 6 فٹ پہ نافذ کر کے، اور یہ ہے وہ جس قول سے جو انسان عملاً بنتا ہے، وہ یہ ہے جو میں ہوں. اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو نہ ہم نے
قرآن پر پورا پورا عمل کیا اور نہ ہم نے دعوت دی، تو قیامت کے دن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہماری کیسے قبول فرمائے گا، جبکہ دنیا میں ظلم و بربریت کا دورہ ہو، اور وہ بھی خود اسلامی ملکوں میں ہو، اور وہ بھی پاکستان میں ہو جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے سر اٹھا کے بات کریں گے؟ یہ بات آپ کو بڑی کڑوی لگے گی، لیکن قرآن کی بات ہے، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے کے گئے ہیں۔ سیرت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس گواہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائی، قتل کے منصوبے بنے، انتہا دیکھیں، لیکن رب کی تائید و نصرت ایسی آئی کہ مکے والوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، مدینہ والوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ رب کا احسان تھا۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں، سوال کریں اگر چیز کلیئر نہیں ہے تو۔ سر سمجھ آ رہی ہے، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب سنیں ذرا، آپ آ جائیں اگلے پیج، 5 میں نے پڑھ لیا، 6 پہ آ جائیں۔ ایک بڑی پیارا واقعہ بیان شروع میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اس آیت کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اچھا، پہلے آپ سورہ، اس میں ایک آیت رہ گئی ہے 5 پیج پر، سورہ نساء کی آیت 41۔ اچھا، تو یہ جو میدان حشر میں گواہی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی 41 آپ کے سامنے ہے پیج 5 پر، وَكَيْفَ، اس وقت کیا حال ہوگا، اِذْ جِئْنَا مِن کل امت بشہید، جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں ہر امت پر جو گواہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی، نبی اس کا امت کا نبی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ کے سامنے اس کو گواہی دینی ہوگی کہ اس نے ٹھیک اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کی نگرانی میں سب کام ہوا، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اس امت سے سوال ہو رہا ہے کہ بتاؤ، اس نبی نے اگر ٹھیک کام کیا تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اس نبی کو ٹھیک فالو کیا جو میں نے بھیجا تھا؟ تو آج جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر جنت اس کو ملے گی جو اس نبی کی اطاعت کا، اتباع کا حق ادا کیا۔ یہ ہے ذمہ داری جو انبیاء کو وہاں بتانی ہوگی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ واقعہ آگے آپ پڑھیں، سنیں، سمجھیں کہ 6 نمبر پیج پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنیں حدیث سنیں، یا یہ واقعہ اس آیت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ اچھا، آپ ذرا جواب سنیے۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو قرآن میں سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ لگن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ذرا واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی، اور جب مدرجہ بالا آیات، وہی جو ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ، اس کی سورہ نساء کی 41
پر پہنچے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری تھی یہ آیت سننے کے بعد؟ جی یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دے دی وہ کہ تم قرآن کی گواہ آیت بنو۔ پڑھیں آپ، ذمہ داری کی قرآن آیت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں قرآن میں یہ ہے کہ جواب آپ قرآن کی آیت سے دیں۔ سر جواب دے گی کیا قوم کا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ ہاں یہ أُمَّةٍ ہوئی نا بِشَهِيدٍ بات، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ وَجِئْنَا هَٰؤُلَاءِ بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے کہ مجھے یہ جو ذمہ داری ہے فریضہ شہادت علی الناس، اس کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو بس کرو، کیونکہ یہ میری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ یہ ہے وہ نازک ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت امت کے خلاف شہادت دینی ہوگی کہ اے رب میں بری ہوں، میں نے پہنچا دیا تھا، اور اب یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ان واقعات کو دیکھیں، یہ ہم نے پورا کنسائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی چونک گئے اس بات پر۔ اب ہیڈنگ ہے مسلمانوں کو انصاف کا علم بردار اور خدا واسطے کا گواہ بننے کا حکم۔ کیوں؟ یہ وہ ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اب امت کی ذمہ داری ہے۔ اور آیت 135 آپ کے سامنے ہے سورہ نساء کی، یا ایہا الذین آمنوا کونو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، کہ اپنی ذات سے قولی شہادت بھی دو جو قرآن نے جس طرح قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہے، اور عملاً بھی اس کے گواہ بنو۔ اور نیچے بتا دیا یہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کہ گواہی چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ جو ہم گواہیوں کو ایسے ہی ٹال دیتے ہیں نا، نہیں نہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہے فلانا ہے، نہیں، حق بات آپ کا کہنا فرض ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ یہاں تک برائے مہربانی اس کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، اور کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے کریں۔ امت اس فریضے کو بھول رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ہم دین کو دوسروں لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کی گواہی دیں گے۔ اس کی گواہی کے لیے کیا طریقہ ہے اور کیا کرنا ہے ہمیں، یہ انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ تو پیج 6 تک پوری طرح پڑھیے، سمجھیے، کل پھر موقع سوال کیجیے لیکچر سے پہلے۔ سر جی یہاں پر میرا سوال تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کے تو رونا شروع ہو گئے تھے، تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور بہت اچھے طریقے سے پیغام پہنچا دیا اپنی پوری امت کو جو آپ ان کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مرحلہ اتنا مشکل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہاں فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں آخری حجۃ الوداع پہ 1,24,000 افراد سے گواہی لی کہ کیا میں نے پہنچا دیا، سب نے سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے سامنے پتہ نہیں میرے، دیکھیں نا مومنوں کی تو نشانی یہی بتا گئی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کتنا بڑا یہ فریضہ تھا
کہ اللہ کے رسول نے حق بھی ادا کر دیا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کتنا اس میں کامیاب ہوئے وہ تو اس دن فیصلہ ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر، جی جی سر جزاک اللہ خیر، یہ ان کی عاجزی کی نشانی ہے۔ بالکل۔ اور جی تو سر پھر یہ ہماری تو جو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک خوف سا آ جاتا ہے انسان کو۔ اسی لیے تو یہ مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ سورہ حج کی آخری آیت میں وہی یہ فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سر یہ جو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور پہلو طے کر جاتے ہیں، تو کتنا یہ تو بڑا جہالت کی مشکل جواب ہے، کتنا بڑا بہت بڑی مشکل ہے یہ۔ دلیری ہے یہ سر جی۔ یہ جو آیت 135 پڑھی ہے، اس میں ذرا یہ مجھے کلیئر کریں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار، یہ تو سمجھا گیا، اور خدا واسطے گواہ بنو، اس کا تھوڑا وضاحت کریں۔ خدا واسطے کی گواہی جو ہے میڈم وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو دین فرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس طرح انہوں نے دعوت دی، جس طرح وہ گواہ بنے، تم بھی اسی طرح امت پر گواہ بن کے دکھاؤ۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی جزاک اللہ۔ سر جی، یہ مجھے بھی ایک پوچھنا تھا، یہ سورہ بقرہ کی 143 میں جو آ رہا ہے امتم وسطا، یہ مطلب امت وسطی، اس کا مطلب کیا مراد ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اچھا، امت وسط جو ہے وہ لفظی معنی تو ہیں کہ وہ درمیانی اعتدال والی امت، درمیان والی امت۔ جی نبی سر۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ نہ تو یہودیوں کی طرح ایک ایکسٹریم پر ہے کہ نافرمانی میں وہ تورات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، نہ عیسائیوں کی طرح ایک دوسری ایکسٹریم پر ہے کہ نبی کو خدا بنا لیا۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ امت وسط بہترین امت ہے۔ بہترین امت وہ ہے جو اللہ کے دین پر، دین حق پر قائم اور دائم ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر اس دین میں وہ والی ایکسٹریمز بھی نہیں ہے، رہبانیت پہ چلے جائیں دنیا کو چھوڑ کے تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کا یہ جو 6 پیجز ہم نے کور کی ہیں، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اسی اچھی طرح سمجھنی چاہیے تھیں جس طرح قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں؟ جی سر۔ بالکل سر، جی سر ہم لوگ جی خود بھی جزاک اللہ سمجھ خیراً سکتے ہیں۔ کثیرا، ہماری بالکل جو ایسے ہی ہے۔ ذمہ داری کا احساس ہمیں آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ جاگ کی یہ جاتا ہے۔ کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ تو انشاءاللہ کل آگے اس کو ختم کر لیں گے پڑھ کے، اور سمجھ لیں گے سارا، اور پھر ہم اپنے اندر وہی تبدیلیاں پہ لائیں گے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، تاکہ آخرت میں انشاءاللہ سر۔ ہم اس اور انشاءاللہ۔ آپ کو میں نے شروع میں سوال میں آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ خواتین اس ذمہ داری کو اپنے گھر کو اس شہادت دیں، اپنے قول سے بھی، فعل سے بھی، گھر کا ماحول بالکل 100% اسلامی ہو، اپنے بچوں کی لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ دنیا میں زندگی بھر یہ ایک فریضہ بھی اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین الحمدللہ سر جی، آمین۔ پوری کوشش ہے، اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے، اور ہمارے بچوں کو بھی سوچ اور سمجھ آمین۔ دے۔ ہماری یہ جو بہن جرمنی میں ہے، ان کے کل بھائی کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و اللہم من احییتہ منا فقی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، اے اللہ مرحوم کو اس کے آخرت کے مراحل سارے آسان فرما، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین ہماری اس بہن کو بھی صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ اس کی اولاد کو ایسے
ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ ایسے نیک اعمال کریں جو خود ان بچوں کے لیے بھی اور ان کے باپ کے لیے بھی آخرت کا اجر ثابت ہوں آمین آمین اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ سر سرفراز صاحب کی جو ساس ہیں جو میری مامی بھی لگتی ہیں وہ ایمرجنسی آئی سی یو میں ہے اور ان کو پہلے اٹیک ہوا پھر ان کے ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا اور پھر ان کا سانس بہت مشکل سے چل رہا تھا تو ابھی بھی وہ آئی سی یو میں ہے تو دیکھیں ان کے میں لیے مریضوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو دیکھیں نا آپ ساری تفصیل بات بتائیں کہ آپ وہ ایمرجنسی میں اتنی کافی ہے اللہ رب العالمین تمام مریضوں کو بشمول اس خاتون کے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے جی ان کا نام ارشاد دے گا میں ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کیجیے گا بہت شکریہ آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین